زمین پہ گھوم لیجئے، کہیں مور کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، تیتر کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، فاختہ کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، چوپایوں کو دیکھیں تو اور رنگ ہے۔ ان ماں کے پیٹوں میں ان کے جسموں پہ رنگ چڑھانے والا اللہ، ان جانوروں کی تخلیق میں، ان جانوروں کے پیدا کرنے میں، ان جانوروں کی الگ الگ فطرت بنانے میں ایک اللہ کی توحید کی نشان یہ ہے۔ اس کے لیے جو اس پہ غور کرے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل اڑتے ہیں، یہ بادل چل رہے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، ان بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا ہے، ان ہواؤں پہ کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے ان ہواؤں کو بوجھل پانی کی خبر دینے کے لیے ہمارے لیے خوشخبری والی ہوائیں بنا دے، اور چاہے اسی ہوا کو تبدیل کر کے عذاب میں بدل دے۔ اس بادل پہ مالک کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں محرم میں سینے پیٹنے والے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فَارْعَدَتِ السَّمَاء، بادل گرجے، تو اس نے اپنے ماننے والے سے کہا یہ پتا ہے بادل کیسے گرجا ہے؟ کہا امام مجھے تو نہیں پتا۔ کہا بادلوں پہ علی سواری کرتے ہیں، اور بادل سے بارش علی کے حکم سے نازل ہوتی ہے، بادلوں پہ سارا کنٹرول علی کا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتا، وہ اللہ کی توحید میں غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ یہ بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا۔ علی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے سوالی ہیں، وہ اللہ کا نظام چلانے میں اس کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ بارشوں پہ کنٹرول اللہ کا، ہواؤں پہ کنٹرول اللہ کا، اور اس کے اندر نشان یہ ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل کرے۔ یہ توحید کی دعوت بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے، یہ اللہ کی نشان یہ بڑی کھلی ہوئی ہے۔ ہماری جان میں اللہ کی نشان یہ ہے، ہماری اولاد میں اللہ کی نشان یہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کس طرح بے بس ہوتا ہے، اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں خوراک دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ جب یہ باہر آیا، یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، اس نے بڑے ہو کے بہت بڑا پیر بننا تھا، یہ پیر ڈبل شاہ، جب یہ باہر آیا یہ مرغے حلوے کھانے کے قابل نہ تھا، اس کو ماں، اس کے لیے ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے جلایا؟ یہ نشان یہ ہے اللہ کی توحید کی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی نشان یہ ہے۔ یاد کر لیجئے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، علی ہو، ولی ہو، نبی ہو، ساری کائنات کے اندر کوئی ہستی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کے برابر نہیں تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات و صفات کا حصہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب ہمیں پیغام دے رہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جان بوجھ کر اللہ کا ہمسر، اللہ کا ساتھی، اللہ کا شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقل مانتی ہے، یہ فطرت سلیم مانتی ہے، یہ انسان، اس کی ذہنیت گواہی دیتی ہے اللہ تنہا ہے پوری کائنات کا نظام چلانے میں۔ اور اگر کوئی اللہ کا شریک بنائے تو یہ جرم کر کے وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے۔ اللہ کا قرآن سنیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اندھیرے اور اجالے کو پیدا فرمایا، پھر بھی کافر اپنے رب کا ساتھی دوسروں کو بناتے ہیں۔ اللہ کا نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی ساتھی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساتھی بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساجی بناتے ہو جنہوں نے مچھر کے ایک پر کو بھی پیدا نہیں کیا، کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بعید ہے
کہ وہ کسی چیز کے خالق ہوں، بلکہ وہ خود مالک کہتا ہے، خود مخلوق ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جن کو تم اللہ کا ساتھی بنا رہے ہو، وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس کو تم اللہ کا ساتھی اس کی ذات میں شریک کر رہے ہو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود انسان کا بچہ ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو سامنے رکھیے، اللہ کی وحدانیت کی اس پیغام کو سامنے رکھیے، اور پھر ہمارے ملکوں میں ہر چیز ہی 2 نمبر ملتی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ۔ مرچیں لینے جاؤ آپ، لال مرچیں، اس میں بھٹے کی اینٹیں کوٹ کے اس کا چورا ڈالا ہوا ہوتا ہے، دیسی گھی کا لیبل ہوتا ہے، اور باوجود سونگھنے کے، پراٹھے پکنے کے، اس میں سے دیسی گھی کی خوشبو آتی ہی نہیں ہے۔ لیبل دیسی گھی کا، اندر ڈالڈا بھرا ہوا ہے، اور ڈالڈے کے اندر اللہ ہی جانتا ہے کیا بھرا ہوا ہوگا۔ اور پھر یہ 2 نمبر چیزیں کھا کھا کے ہمارا میدا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کا بھی۔ آپ اچھے بھلے جوان آدمی کو 2-4 چمچ دیسی گھی کے کھلا دو تو باتھ روم کے سامنے ہی کرسی ڈال لے گا، اس کا میدا برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے کھائی ہی 2 نمبر چیزیں ہیں، میدا اسی کا عادی ہے۔ جب اصلی چیز ملے گی تو پیٹ میں تو گڑبڑ ہوگی نا۔ جہاں دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے، اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے اکثریت ان کی ایسی ہے جنہوں نے دین محمد کے اندر شرک کی ملاوٹ کی۔ علماء بریلی کے عقائد کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات ان کے عقائد سے یوں ٹکرا رہی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے لاہور کا وہ واقعہ، جب میں لاہور کی ایک مسجد میں خطیب تھا، وہاں کسی شخص نے لاہور کے ایک چوک میں ایک بورڈ لکھ کر لگایا، اور جس کے اوپر وہ آیات درج تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک وحی کی تبع کرتا ہوں۔ لاہور کی سڑکوں پہ جلوس نکلے، انہوں نے کہا ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نے یہ بورڈ لکھ کر کیوں لگایا، اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کے نیچے ترجمہ اردو میں کیوں کیا؟ عربی عبارت رہنے دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی ٹرانسلیشن یہ ہمارے عقائد کا پول کھول رہی ہے۔ اور جب تھانے تک بات پہنچی، جج تک بات پہنچی عدالت میں، باقاعدہ ان قبر کے پجاریوں نے، ان قبروں کی عبادت کی دعوت دینے والوں نے، اسلام کے نام پہ اسلامی مندر آباد کرنے والوں نے 2 ٹوک اعلان کر کے کہا قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات، یہ توحید کی کھلی ہوئی باتیں، عقائد ان سے ٹکرا رہے ہیں، لیبل اسلام کا ہے اور اس کے اندر شرک بھر کے دیا جا رہا۔ لیکن عجیب بات، علماء بریلی کی حد تک اکثریت مانتی ہے کہ یہ شرکیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں، ان کا پورا دھندا شرکیہ دعوت پر مبنی ہے۔ لیکن جب ان کے بھائیوں کی بات آتی ہے، علماء دیوبند کی، تو اچھے بھلوں کے پاؤں ایک دفعہ لرز جاتے، کہتے نہیں یہ بڑے موحد ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم